الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي نزل من قبل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من استوى يوما فهو مغبون أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، دنیا میں بعض چیزیں وہ ہوتی ہے جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. سن طلوع ہوا، اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ میں طلوع ہوا ہوں اور کوئی اس سے یہ پوچھے کہ دلیل لاؤ کہ تو طلوع ہوا ہے. اس کی روشنی خود دلیل ہے، اس پر کوئی یہ دلیل نہیں مانگتا ہے کہ تو طلوع ہوا. رات میں اندھیرے میں بچہ رو رہا ہے، سویا ہوا ہے، اور بچہ زور سے چلایا اور رویا اور ماں قریب میں ہے، کہہ رہی ہے بیٹا میں یہی ہوں. اس پر کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ تم ماں ہے یا کون ہے. بچہ جانتا ہے میری ماں ہے، یہ ماں کے علاوہ کون ہو بھی سکتا ہے. ایک انسان بہترین رائٹر ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں وہ لکھتا ہے، اور اس نے اپلیکیشن لکھی بڑے خوبصورت انداز میں، اور اس نے یوں لکھا کہ میں ایک خوشخط ہوں، یعنی اچھا لکھنا جانتا ہوں، اچھا رائٹر ہوں، اور آپ مجھے جاب پر رکھ لیجئے. تو یہاں خط پڑھ کر کے کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ دلیل لاؤ کہ تم اچھے رائٹر، اس کا خط ہی بتا رہا ہے. تو دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. یہی بات ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر اور آپ کے لائے ہوئے قرآن پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں. آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور 100% نہیں 1000% اللہ کے نبی ہیں اور سچے نبی ہیں، صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی لائی ہوئی کتاب ہزاروں درجہ سچی کتاب ہے، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہزاروں % جو ہے امت کے لیے خیر ہے. اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی بات خیر ہے یا بری ہے، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. حضرات صحابہ کرام جو ایمان لائے وہ آپ کے معجزات دیکھ کر ایمان نہیں لائے. آپ دیکھ لیں صحابہ کرام معجزات، ہاں یہ ضرور ہیں کہ معجزات دلیل نبوت ہے، نبوت کی دلیل ہے. اور اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ اپنے معجزات ظاہر کرو، اپنے معجزات بتاؤ. دلیل تو ظاہر کرنا پڑے گا. اور ولی کو کہا گیا کہ اپنی کرامتوں کو چھپاؤ. یہ فرق ہے دونوں میں. ولی کو کہا گیا کہ کرامت چھپاؤ، ظاہر نہ کرو. ہاں اللہ ہے کہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو اور مسئلہ ہے، ورنہ اپنی کرامت کو چھپاؤ. اس لیے کہ اپنی کرامتوں کو ظاہر کرنا گویا اپنی ولایت کی شان بتانا ہے. اس لیے ولی کو کہا گیا کہ کرامتوں کو چھپاؤ، لیکن نبی کو کہا گیا کہ اپنے معجزات ظاہر کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے نبوت کی پروف ہے، دلیل ہے. لیکن حضرات صحابہ جو ہیں وہ ان معجزات کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے.
حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، آج کل کی اصطلاح میں آپ اسے جو ہے پوپ کہہ لو، بہت بڑے عالم تھے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے ہیں تو آپ کے سامنے بیٹھ کر فرمایا ھذا الوجه لیس وجه کذاب واللہ ھذا الوجه لیس وجه کذاب. مشکات شریف میں ہے یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر یہ فرمایا آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور اسی پر آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں کوئی معجزہ نہیں دیکھا آپ نے. تو حضرات صحابہ معجزات دیکھ کر ایمان نہیں لائے. آپ کے کیریکٹر، آپ کے اخلاق، آپ کی مبارک زندگی، آپ کی باتوں کی صداقت، آپ کا سچا ہونا، آپ کے معاملات، آپ کی پیاری زندگی، اسی کو دیکھ کر ایمان لے آئے. اور اسی طرح قرآن کریم جو ہے وہ 100% سچی کتاب ہے جس میں جھوٹ کا ذرہ برابر شبہ نہیں. الف لام میم سے لے کر الحمد شریف سے لے کر والناس تک آپ پڑھتے چلے جاؤ، قرآن میں کہیں آپ کو تضاد معلوم نہیں ہوگا. ہمارے کلام میں تو یہ ہے کہ کل ہم کیا بولتے ہیں، آج کیا بولتے ہیں. ملکوں کے بادشاہ اور پرائم منسٹر آج کیا بول رہے ہیں، کل کیا بول رہے ہیں. دنیا کی مخلوق کے کلام میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی کتاب میں کوئی فرق نہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی اختلاف نہیں معلوم ہوگا. یہ 100% سچ ہے. اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 باتیں اور اس قرآن کی 2-3 باتیں اس مختصر وقت میں نے اس لیے یہ تمہید کے طور پر بیان کیا کہ جو 1000% سچے نبی ہے اور 1000% قرآن سچا ہے ان کی باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اس لیے میں نے بطور تمہید کے یہ 1-2 باتیں بیان کی. وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک بات یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو من استوى یومان فهو مغبون او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس کے دونوں دن برابر ہوں گے وہ دھوکے میں ہے. اس حدیث شریف کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث شریف کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کل کو گناہ کیا تھا اور وہی گناہ میں آج بھی کر رہا ہوں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ نے کل میری پکڑ نہیں کی تو آج بھی نہیں کرے گا، اور میں اسی پر گناہ کرتا جا رہا ہوں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ دھوکے میں ہے. کیا دھوکہ ہے؟ شیخین نے روایت فرمائی، امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالیٰ نے، ابو موسیٰ اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ڈھیل دیتا ہے، پکڑ نہیں کرتا. 1 گناہ 2 گناہ 3 گناہ. جیسے کبھی کبھی آپ نے یہ راستوں پر دیکھا ہوگا کہ ڈاگ کے گلے میں رسی باندھی ہوتی ہے اور اس کو رسی کھولتے ہیں اور وہ بہت دور تک چلا جاتا ہے، پھر زور سے کھینچتے ہیں. یہ مطلب ہے حدیث شریف کا کہ گناہ کے باب میں اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور پھر جب کھینچنے پر آتا ہے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. فرمایا اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب وہ پکڑ پر آتا ہے ظالموں کے تو نبی بھی چھڑا نہیں سکتا، انبیاء کرام بھی پھر اس کو چھڑا نہیں سکے گے. یہ مسئلہ یاد رکھیے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. اللہ نے پہلی بستیوں کو پکڑا اور ایسے پکڑا کہ پھر انبیاء بھی ان کو جو ہے چھڑا نہیں سکے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے باب میں سفارش کی کہ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو نجات دوں گا، اور میرا یہ بیٹا کنعان جو ہے وہ میرا بیٹا ہے، میرا اہل ہے. اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح.
فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. فرمایا یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے اور آئندہ سوال نہ کرنا، ورنہ تمہیں تجھے نصیحت کرتا ہوں اے میرے نوح، تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. پھر نبی بھی نہیں بچا سکتے. یہ مسلمات میں سے ہیں، یہ اصول میں سے ہیں. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ. اور پھر ایک بات یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب جو ہے نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. میں قرآن کا اجمال اور خلاصہ آپ کو پیش کروں. پورے قرآن پر آپ غور کریں، نوح کا واقعہ لے لو، ہود کا واقعہ لے لو، صالح کا واقعہ لے لو، موسیٰ کا واقعہ لے لو علیہم السلام. ان انبیاء کرام کی قوموں کا آپ واقعات لے لو، آپ اس پر غور کرو گے. اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے عذاب، ایک خسرانی عذاب ہوتا ہے، خسرانی عذاب کا مطلب ذلتیاں، اور ایک حرمانی عذاب ہوتا ہے. حرمانی عذاب کا مطلب ہوتا ہے محروم کرنا، یہ بھی عذاب ہے. کبھی اللہ خسران، حالات، ذلتیاں، رسوائیاں اور خسرانی عذاب، ذلتیوں والا عذاب، یہ عموماً اکثر میجورٹی ان لوگوں پر آتا ہے جو لوگ پراؤڈ اور تکبر سے اللہ اس کے نبی کی باتوں کا انکار کرتے ہیں. خوب یاد رکھیں، یہ میں قرآن کا خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ ایک عاجز جو ہے، ایک قرآن کا طالب علم ہے اور حدیث کا، میں قرآن کا خلاصہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب آپ ایک ایک واقعے پر نظر کرتے چلے جائیں. نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام پر تکبر کر کے ان کی نبوت کو نہیں مانا، بلکہ جب وہ بوت بنانے لگے اور کشتی بنانے لگے تو وہ مذاق کرنے لگے. اور کیا مذاق کی؟ مذاق کون کرتا ہے؟ تمسخر کون کرتا ہے؟ تکبر والا ہی تو کرتا ہے. جو تکبر والا ہوتا ہے وہ دوسروں کے مذاقیں اڑاتا ہے. کیا مذاق کی؟ ارے نوح، اس کشتی کو تو سین میں اور ریت میں چلائے گا، تو کہاں چلائے گا اس کو؟ غرور اور تکبر اور پراؤڈ تھا. تو تعالیٰ نے وہ عذاب بھیجا جو ان کے غرور اور تکبر اور ان کے سروں کے اوپر سے چلا، اور ایسا پانی اللہ نے بھیجا جو ان کے سروں کے اوپر سے گزر کر ماؤن کے برابر چلا، اور ان سب کو اللہ نے ختم کر دیا. یہ خسرانی عذاب ہے. فرعون نے غرور و تکبر کیا، پر یہ قرآن کریم حق تعالیٰ نے اس کو سمندر میں ایسا ڈبو دیا کہ وہ ذلتی اور خار کے ساتھ اندر میں ختم ہو گیا. قوم عاد کا واقعہ پڑھیے، قوم سمود کا واقعہ پڑھیے. کہیں تو اوپر سے ہوائیں چلا دی اور کہیں جبریل نے اوپر سے چیخ ماری. اور قوم لوط کا واقعہ پڑھیں تو نیچے سے اوپر اٹھا کر کے ان کو الٹا دیا اور پتھر کے ذریعے سے ان کو مار کر زمین پر گرا دیا اور زمین کو اوپر سے دے مارا. یہ جگہ آج بھی ہے، یہ جگہ آج بھی ہے. قرآن ہم کو کہہ رہا ہے، خاص کر کے مکہ والوں کو، اصل تو قرآن کہہ رہا ہے جو مکہ والے وہاں سفر کرتے تھے ان کو مکہ والوں کو کہا، لیکن یہ قرآن سب کے لیے ہے. وہ ہم کو بھی کہہ رہا ہے کہ آپ ان بستیوں کے اوپر سے گزرو، ان کے مکانات کو معلوم ہوں گے، اس کے مکینوں کا، اس کے بسنے والوں کا، اس میں رہنے والوں کا ہم نے کیا انجام کیا ہے. ذرا دیکھو تو صحیح، تم اب دیکھ لو کہ ہم نے کیا انجام کیا، ان مکینوں کو کیسے پکڑا ہے ہم نے. مدینہ المنورہ سے 550 کلومیٹر کے اوپر مدائن صالح ہے، صالح علیہ السلام کی وہ بستیاں ہیں. اب دیکھو ان کو، لوگ جاتے ہیں وہاں دیت سی، جہاں قوم صدوم میں جہاں لوط علیہ السلام کی بستی کو ہلاک کیا تھا، اس کا نام ہے دیت سی. اور لوگ کہتے ہیں کسی کو سوریاسس کی بیماری ہو تو وہاں غسل کرنے سے شفا ہو جاتی ہے. یہ غلط ہے. مقام عذاب پر کبھی شفا نہیں ہوتی، وہ مقام عذاب ہے. مقام عذاب پر کیسے شفا ہو سکتی ہے؟ بہرحال یہ خسرانی عذاب ہے، یہ ذلتیوں کا عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے بھیجا. جب انسان غرور، تکبر اور پراؤڈ کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کے احکاموں کا انکار کرتا ہے
تو پھر تعالیٰ کا عذاب فوقیت سے آتا ہے، اس کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور اللہ کا ایک عذاب ہرمانی ہے۔ ہرمانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ محروم کرتا ہے، کبھی رزق سے محروم، کبھی سکون سے محروم، کبھی شفاؤں سے محروم، کبھی نیک اولاد سے محروم۔ ہرمانی، محروم کرتا ہے اللہ۔ قرآن کریم میں تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتکم بماء معین، فرمایا اس پانی کو جس کو تم پی رہے ہو، اگر سارا کا سارا زمین کا پانی میں زمین کے بالکل نیچے لے جاؤں، ہے تم میں طاقت کے پانی لاؤ گے؟ قرآن چیلنج کر رہا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر میں آفتاب اور سن کو بالکل طلوع نہ کروں اور ہر وقت رات ہی رات رہنے دوں، تم میں سے ایک سائنسداں کھڑا ہو کر کے بتا دیں کہ ہم آفتاب کو لے آئیں گے۔ چیلنج ہے قرآن۔ یہ ہرمانی نعمت کو، محرومی کی نعمت کو اللہ بیان کرتا ہے۔ کبھی اللہ کہتا ہے ان جعل اللہ علیکم النہار، اگر ہم 24 گھنٹے سن کو رکھیں اور رات بالکل نہ لائیں، تم میں سے کسی کی طاقت ہو تو وہ بتا دے، اس آفتاب اور سن کو غروب کر کے بتا دے۔ کبھی اللہ کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشرهم یوم القیامت عاما، میرے ذکر سے اعراض کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، زندگی تنگ کر دوں گا، تمہارا جینا مشکل کر دوں گا۔ پھر تم کبھی اس میں چاروں طرف دوڑتے رہو گے، لیکن تم رجوع اللہ نہیں کرو گے۔ میری روزی کا مسئلہ، میری فلاں پریشانی کا مسئلہ، فلاں پریشانی کا مسئلہ، من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، زندگی تنگ کر دوں گا، ونحشرهم یوم القیامت اعما، اور قیامت میں تمہیں بلائنڈ اٹھاؤں گا۔ یہ سب ہرمانی اللہ کے عذاب ہے کہ میں نعمتوں سے تمہیں محروم کر دوں گا۔ اور ایک جگہ فرمایا یاد رکھو میں کوئی تم پر ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اگر تم بدلتے ہو تو پھر میرا عذاب بھی آئے گا، اور اگر تم دین پر قائم رہتے ہو تو پھر میری نصرت آئے گی۔ تم میرے بن کر کے رہو گے تو اس صورت میں بہت کچھ عطا کروں گا، بہت کچھ عطا کروں گا۔ تم عبد بن کر کے زندگی تو گزارو، عبدیت تو لاؤ اپنے اندر۔ سب سے بڑی عبادت کی روح جو ہے نا وہ عبدیت ہے، صرف نماز میں نہیں۔ نماز میں تو پیشانی رکھ دی ہم نے، لیکن مسجد سے نکل کر اگر عبدیت ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے، دوسروں کو ہم سے اچھا سمجھنا ہے، ہمارے آنکھوں میں آنسو ہے اور دوسروں کو ہم بہتر سمجھ رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ عبدیت ہے۔ اس کا نام عبدیت ہے۔ عبدیت صرف سجدے میں نہیں آتی، عبدیت نام ہے کہ ہر جگہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، میں میری عبادت میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، میں اچھے معاملات میں دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو۔ مجھے ایک واقعہ یاد پڑتا ہے، ہرات آپ نے نام سنا ہوگا، ہرات افغانستان کے قریب ہرات ہے۔ ہرات کا ایک بادشاہ گورنر گزرا ہے، گورنر کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ وہ بہت شاہی زندگی بادشاہ کے تحت تھا، لیکن گورنر کسی علاقے کا ہرات کا تھا، عماد الملوک اس کا نام تھا، تاریخ میں ہے ان کا نام عماد الملوک۔ وہ اپنے غلاموں کو بھی بہت شاہانہ انداز میں رکھتا تھا، بہت شاہانہ انداز میں، بہت اعلیٰ درجے کے کپڑے پہناتا تھا اپنے نوکروں کو، کام کرنے والوں کو، غلاموں کو۔ ایک مرتبہ اس کا غلام جو ہے بازار میں گیا تو تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک فقیر سا انسان ہے، گنہگار سا انسان فقیر ہے، جس کے بہت ہی کپڑے بھی فتح پرانے ہیں، تو اس نے جوش میں آ کر کے اللہ کو یوں کہا، اے اللہ، عبدیت پروری اور بندہ پروری تو عماد الملوک سے سیکھ، اللہ کو کہہ رہا ہے، یعنی اس بادشاہ سے سیکھ کہ وہ اپنے غلام کو بڑے شاندار کپڑے پہنا رہا ہے، تو میرا کیسا مولا اور رب ہے کہ میرے پاس بڑے پرانے کپڑے، اللہ کو کہہ رہا ہے۔ بدائی گئی ہو گئی، کچھ وقت کے بعد
عماد الملوک کے خلاف کوئی مقدمہ ہو گیا، کوئی کیس ہو گیا بادشاہ وقت کے دربار میں کہ یہ اسراف اور فضول خرچی کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اسے بھی جیل ہوئی، اس کے غلاموں کو بھی جیل ہوئی۔ اب غلاموں کی پوچھ تاچھ ہو رہی ہے کہ تمہارے اس آقا کے پاس پیسہ کہاں ہے، اس نے کہاں چھپایا ہے، اس نے دولت کہاں چھپائی ہے؟ تو سارے غلاموں نے، تاریخ میں لکھا ہے، سارے غلاموں نے اپنے اوپر مار کو برداشت کیا، قید خانے کو برداشت کیا، لیکن اپنے آقا کی وفاداری کے خلاف نہیں کیا، بالکل نہیں بتایا کہ کہاں ہے اور کس جگہ پیسہ رکھا۔ یہاں تک کہ بڑی مشقتیں ان کو دی گئی لیکن پھر بھی نہیں بتایا۔ رب کریم کی طرف سے اس فقیر کو الہام ہوا کہ تو مجھے سکھا رہا ہے کہ گورنر کی طرح جو ہے غلام پروری تو سیکھ، تو اس کے غلاموں سے عبدیت بننا بھی تو سیکھ لے، جیسے اس کے غلاموں نے اپنے مولا کے خلاف زبان تک نہیں کھولی اور اس کے راز کو نہیں کھولا اور وفادار بن کر کے رہے، تو بھی تو عبدیت پنا اس سے سیکھ۔ تیرے اوپر ذرا سی مصیبت آتی ہے تو شکوہ شکایت لے کر کے آتا ہے، تیری زندگی تو شکووں سے بھری ہوئی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ تو مجھ کو کہہ رہا ہے کہ تو رب نہ بنا، میں تجھ کو کہہ رہا ہوں کہ تو بندہ بھی تو نہیں بنا میرا، تیرے پاس ابدیت کہاں ہے؟ ہماری اور آپ کی زندگی میں ابدیت کہاں ہے؟ ہم پراؤڈ سے بھرے ہوئے، ہم غرور سے بھرے ہوئے، ہم تکبر سے بھرے ہوئے۔ میری دو نماز کیا ہوئی کہ ہم شرابی کو حقیر نظر سے دیکھنے لگتے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھو، کیا معلوم اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے کر جنت دے دے اور تیرے پراؤد اور تکبر پر تجھے جہنم نہ دے دے۔ صریح ترین روایت ہے مسلم شریف۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں عبدیت والی زندگی اپنے اندر اپنانا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو ایک مطلب تو حدیث شریف کا یہ، تو اللہ کی طرف سے دو طرح کے عذاب ہوتے ہیں، ایک عذاب خسرانی عذاب ہوتا ہے، ذلتی والا عذاب جو نوح علیہ السلام کی قوم پر اور قوم ہود پر اور ان قوموں پر آیا، اور ایک عذاب حرمانی ہوتا ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتکم بماء معین۔ اور پھر اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں ان عدتم عدنا، اگر تم غلطیوں پر آؤ گے تو پھر میں بھی تم پر حالات اتاروں گا، اور اگر تم صحیح صحیح تائب بن کر کے آؤ گے تو میری نصرتیں اترتی جائیں گی۔ تو دو طرح کے عذاب ہے، خسرانی اور حرمانی۔ محرومیت بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ من استوى یومان فهو مغبون۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دونوں دن برابر نہیں ہونے چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ کل میں 5 نماز پڑھ رہا تھا تو آج میں اس سے کچھ زیادہ پڑھوں، کل 5 پڑھ رہا تھا آج میں 2 رکعت نفل زیادہ پڑھ لوں، کل 2 رکعت نفل زیادہ پڑھ رہا تھا آج 4 رکعت پڑھ لوں، کل میں صرف اشراق پڑھی تھی آج میں اوابین پڑھ لوں، کل میں نے اوابین بھی پڑھی تھی آج میں تہجد کی 2 رکعت پڑھ لوں، کل قرآن کے 2 رکوع پڑھتا تھا آج 4 پڑھ لوں، کل یاسین شریف کا پابند تھا تو میں آج اس سے زیادہ کچھ پڑھ لوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے جسمانی اعتبار سے میں اور آپ ترقی کر رہے ہیں، بچے تھے اور بڑے ہوئے اور پھر بڑے ہوئے اور پھر جوان ہوئے، اسی طرح جسمانی ترقی ہو رہی ہے، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو دنیاوی ترقی نہ چاہتا ہو کہ ایک بیڈ روم کا ہے تو 2 بیڈ کا مل جائیں، اور 2 بیڈ کا ہے تو 3 بیڈ کا مل جائیں، اور رینٹل ہوں تو مکان مالک کا مل جائیں۔ دنیا کے اعتبار سے تو ترقی چاہتے ہیں، نبی فرماتے ہیں روحانی اعتبار سے ترقی کرو، اور ایسی ترقی کرو، ایسی ترقی کرو روحانی اعتبار سے کہ وفات کے موقع پر اللہ یوں کہہ دے کہ تو میرا ہے میں تیرا ہوں، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ پیغام ہم کو موت کے موقع پر ملے، ایسے ہم اللہ سے قریب بننے کی کوشش کریں۔ اخیر میں رومی کی ایک مثال مجھے یاد آئی کہ دوستی کرو تو اپنے ہم جنسوں سے دوستی کرو، ایسوں سے دوستی نہ کرو جو تمہارا سپورٹ چھوڑ دے، ساتھ چھوڑ دے، اور جو ہے تمہاری مصیبت میں تمہیں کام نہ آئے، ایسوں سے دوستی نہ کرو۔
اور رومی نے اس کی مثال دی کہ فیس جو ہے نا پانی میں، یہ پانی سے اس نے دوستی تو کی ہے، لیکن پانی سے ایسی دوستی کی ہے کہ پانی اس کا سپورٹ نہیں کرتی۔ جب جب شکاری جال ڈالتا ہے تو پانی، جال میں پانی تو آتا ہے، اس کے ساتھ فش بھی آ جاتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ پانی میرے ساتھ ہے نا، لیکن جب وہ جال کو اٹھاتا ہے تو پانی نکل جاتا ہے اور فیس اس کے اندر پکڑی جاتی ہے۔ علامہ رومی اس مثال کو دے کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس نے پانی سے دوستی کی تو اس کے پکڑنے کے موقع پر پانی نے اس کا سپورٹ چھوڑ دیا۔ فرمایا تم دنیا سے ایسی دوستی کرو گے کہ 24 گھنٹے اسی میں مشغول رہے، اور باقیات الصالحات اعمال سے اگر تم دور ہو گئے تو وفات کے موقع پر یہ دنیا تمہارا سپورٹ چھوڑ دے گی اور قبر میں بلا عمل کے چلے جاؤ گے۔ اس لیے اعمال سے دوستی کرو کہ جو قبر میں بھی ساتھ دیں، حشر میں بھی ساتھ دیں، اور ہاتھ پکڑ کر کے ہمیں جنت میں لے جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ سے دوستی کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دنیا نہ کماؤ، دنیا ضرور کماؤ، مومن کبھی بھی دنیا دار نہیں ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ بھی یاد رکھو۔ مومن کبھی دنیا دار نہیں، ہم کہتے ہیں آپ دنیا دار ہیں، نہیں نہیں، مومن کبھی دنیا دار نہیں ہوتا۔ نبی نے کہا اپنی تجارت میں دین کی نیت کر لو، تجارت بھی دین بن جاتا ہے، تجارت بھی دین بن جائے گا۔ آپ نے نیت کر لی میں کما رہا ہوں، میرے اہل و عیال کی کفالت کروں گا، اللہ تیرے راستے میں خرچ کروں گا، یہ تجارت دین بن گیا۔ میں جاب کر رہا ہوں اور نیت میری دین کی ہے، میرا جاب دین بن گیا۔ مومن تو وہ ہوا کرتا ہے کہ جو دنیا دار ہوتا ہی نہیں، وہ دیندار ہی ہوتا ہے اپنی دنیا کمانے کے اندر بھی۔ دنیا دار تو وہ ہے کہ جو دنیا کما رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بس یہیں مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، باقی کچھ نہیں ہے آخرت میں، مزہ کر لو یہیں پر، وہ دنیا دار ہے۔ مومن دنیا دار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ان باتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔